دروازہ اس نے کھولا تھا, دیوار پھلانگ کے گئے تھے؟ دروازہ اس نے کھولا تھا. اچھا, پھر دروازے گئے کیا بات چیت ہوئی وہاں پہ, کیا کچھ کیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا, میں نے کھڑا تھا اور کہنے لگی امی ابو سوئے, بھائی بھی سوئے ہوئے, امی بھی سوئی ہوئی ہے, آجو اندر آجو. بندہ زبردستی ریپ کرنے داخل ہوا ان کے گھر, اور وہ اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے امین نامی شخص نے کال کی تھی. اس کی بیٹی زنیرہ کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے, محمود الحسن نے. السلام علیکم ناظرین, 42 ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی. ناظرین, اس وقت کھوڑیاں تھانے کے باہر موجود ہوں. کھوڑیاں تھانے میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے جس کا مقدمہ نمبر 672/23 ہے, جس میں ایک محمود نامی شخص کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور 18 سالہ زنیرہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس ملزم کو اریسٹ کر لیا ہے. اندر چلیں گے اور اس ملزم سے بات کریں گے اور ایس ایچ او صاحب سے بھی بات کریں گے کہ کیا حقائق ہیں, کس وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے. جی ناظرین, میرے ساتھ وہ ملزم موجود ہے جو کہ دیوار پھلانگ کر اپنی محبوبہ کو ملنے جاتا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس سے مزید بات کرتے ہیں اور اسے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایف آئی آر ہوئی اور اس دن ہوا کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمود الحسن. کیا کام کرتے ہیں؟ ذمہ دار. کہاں پہ؟ شیئر کوٹ. پڑھے لکھے ہو؟ جی سر. کیا ہوا تھا اس دن کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوگی اور یہ سارے معاملات کس طرح سے ہوئے؟ سر لڑکی کی پلاننگ تھی اور اس نے مجھے کال کی کیا پلاننگ تھی؟ کہ میں اسے گھر بلاؤں گی. اس کے ماں باپ نے کہا کہ اس کے ساتھ اس کے جو میری زمین ہے وہ میں تمہارے نام لگوا دوں گی, یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی. یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ آپ کی بات کیسے ہوئی تھی اور کون تھی, رشتہ دار تھی یا کیا ہوا تھا, شروع سے بتانا ہے آپ. گاؤں میں رہتے تھے, اسکول جا رہی تھی تو میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور ڈیرے پہ جانے لگا تو مجھے کہنے لگی ہائے کیا حال ہے. میں کہا جی. بولے آپ کون؟ کہہ رہے میرا نام جنیرہ ہے. میں کہا اچھا جی. اسکول جانے لگی تھی؟ اسکول جا رہی تھی, وہ 9th کلاس میں پڑھتے تھے. کس جگہ میں؟ فیضیام. فیضیام کھڑیاں. اچھا, پھر تو جا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی ہائے کیا حال ہے. میں کہا ٹھیک. میں نے پوچھا کون تم؟ کہنے لگی ہمارا وہ گاؤں اتنا گھر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح بات چلنی شروع ہوگی. وہ کہنے لگی آپ مجھ سے دوستی کرو, یہ کرو, وہ کرو. اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے؟ اسی جگہ میں کھڑے ہو کے. میں نے کہا لوگ نہیں گزر رہے تھے کہ اس نے کو شرم نہیں آئی کہ وہ بات کر رہی ہے اور یہ آپ بات سچ کر رہے ہو؟ انہوں کو شرم نہیں آتی. اچھا, پھر اس کی جو خالہ ہیں وہ بھی اس طرح کام کرتی ہے. اس کی جو بڑی بہن ہے وہ بھی گاؤں میں پکڑی گئی. اچھا, آپ کے ساتھ اس کی بات ہوئی, اس کے بعد کیا بات؟ تو بات چلتی رہی اور میں نے اسے کہا میرا کوئی تعلق نہیں آپ کے ساتھ. کہنے لگی نہیں مجھے آپ اچھے لگتے ہو, یہ ویسے باتیں کرتے رہی. کتنی دیر تک آپ کے پاس کھڑی رہی ہے وہ؟ میرے پاس تقریباً 2-2.5 منٹ بس کھڑی ہے. 2-2.5 منٹ میں اتنی باتیں کر رہی؟ اتنی باتیں, وہ اتنی تیز ہی بڑی ہے. اچھا, پھر ہاں جی. آپ کو پتا تھا تیز ہے وہ؟ یس. پھر اس کے بعد کیا؟ کیونکہ پتا تھا اس کی خالہ بھی اتنی تیز ہے, وہ آدمیوں کو پھنساتی ہے. اور ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے اسے پوچھا آپ کون, ابھی آپ کہہ رہے ہو اس کی خالہ بھی یہ کام کرتی ہے, فلاں کام کرتی ہے, آپ پہلے سے جانتے تھے؟ وہ گاؤں میں ابھی آئے ہیں. اچھا, پھر تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں. اور اس کی خالہ, اس کے بعد کیا ہوا؟ تو بات چیت اس طرح ہوتی رہی اور اس طرح انہوں نے مجھے پلاننگ کے ساتھ بلایا گھر. تو بات چیت ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا تھا جب آپ کو پہلی دفعہ اس نے یہ لفاظ کہے, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ کہتے آپ مجھ سے پیار کرو, یہ کرو, وہ بتا. میں نے کہا میں نے فون پہ بات ہوتی, نمبر دیا اس نے؟ ہاں جی نمبر دیا. اپنے ابو کے نمبر سے کال کرتی تھی اور اپنی خالہ کے نمبر سے کال کرتی تھی. کتنا عرصہ اس کے ساتھ تعلق رہا ہے آپ کو؟ تعلق نہیں رہا, اور میں نے اسے کہا مجھے کال نہ کیا کرو. وہ میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کتنی دیر رہا ہے؟ میرا تعلق نہیں رہا. بات چیت کتنی دیر ہوتی رہی ہے؟ بس وہ سال میں 1-2 دفعہ بات کر لیتی تھی. یعنی کہ سال میں 1-2 دفعہ بات ہوتی رہی. اس کے بعد ملنے کا پلان کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا. کیا کہا تھا اس نے مجھے عید والے دن دیکھا اور عید کے دوسرے دن ٹرو والے دن اس نے مجھے کال کی. کہنے لگی کیا حال ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک دن اس نے پھر کال کی کیا حال ہے. تو اس کی بڑی جو اس سے جو بڑی بہن ہے وہ بھاگ گئی. مجھے کہنے لگی میری بڑی بہن بھاگ گئی اور ہم بھی بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا نہ, اس طرح میں نے کام ہی نہیں کرنا. تو نہیں آپ میری ایک دفعہ بات سنو. میں نے کیا بات سننی ہے؟ کہتے میرے گھر آؤ. میں کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. کیا ٹائم تھا؟ ٹائم تقریباً 10-10:30 کا ٹائم تھا. اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگی ہم بھاگ جاتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. وہ بھی میری بہن بھی بھاگ گئی سادیا, تو ہم بھی بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا میں نے بھاگنا نہیں, میری 16 تاریخ کو شادی ہے. کہنے لگی نہیں کچھ نہیں ہوتا, وہ بھی اچھی ہے, میں بھی اچھی ہوں, تم مجھ سے شادی کر لو. میں نے کہا میں نے شادی کرنی نہیں تھا آپ سے. اچھا, پھر 16 کو شادی تھی اور مشوقہ کو ملنے کے لیے چلے گئے آپ؟ ملنے نہیں گیا. بس اس نے بلایا, اس نے کہا میں نے آپ سے بات کر. میں نے کہا مجھے فون سے بات کرو, کیا کرنے ہیں. کہنے لگی نہیں آپ مجھے ایک دفعہ آ کے ملو. میں کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. پھر تو اس طرح اس نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی, انہوں نے مجھے پکڑ لیا.
آپ ملنے کے لیے جب گئے ہو ٹائم کیا تھا؟ ٹائم 10:30 کا، 10:30 رات کے 10 رات 10:30 10:30. دروازہ اس نے کھولا تھا، دیوار پھلان کے گئے تھے؟ دروازہ اس نے کھولا تھا. اچھا، پھر دروازے جب گئے ہو کیا بات چیت ہوئی وہاں پہ، کیا کچھ کیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا، میں نے کھڑا تھا اور کہنے لگی امی ابو سوئے، بھائی بھی سوئے ہوئے، امی بھی سوئی ہوئی ہے، آ جاؤ اندر آ جاؤ. میں نے کہا اندر نہیں آنا، یہاں بات کرو. کہنے نہیں اندر آ رہی ہوں، آ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں میں نے اندر نہیں آنا. تو اس طرح مجھے ہاتھ پکڑا اس نے، کہتی آؤ اندر چلیں. میں کہا ٹھیک ہے چلو. تو لائٹ کی چلی گئی اور اس کی والدہ وہ اس نے دیکھ لیا کہ میں اندر ہوں. تو اس نے مجھے میرا موبائل پکڑا اور مجھے کہتی کیا لینے آئے ہو؟ میں کہا اس نے بلایا. آپ جب گئے ہو کتنی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھے رہے ہو جب لائٹ بند ہوئی اس سے پہلے؟ 5-7 منٹ بیٹھا ہوں سر. کیا کرتے رہے اتنی دیر میں؟ بس یہ بات کر رہے ہم بھاگ جاتے ہیں، تم شادی نہ یہ تو کرو. فون پہ بھی وہ بات کر سکتی تھی. جب آپ اس کے پاس بیٹھے رہے ہو کیا بات ہوئی اور کیا کچھ کیا تھا؟ فون پہ اس طرح بات، وہ اس کے پاس نام کوئی موبائل تھا، جو موبائل ہے تھا وہ اس کا ابو لے کے چلا گیا. فزیکل ریلیشن تھا اس کے ساتھ آپ کا؟ ہاں جی. فزیکل ریلیشن تھا؟ نہیں سر. جب آپ گئے ہو تب اس کا کہنا ہے کہ یہ میرے گھر میں آیا ہے اور اس نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے. آپ نے غلط کام کیا اس کے ساتھ؟ نو سر. کتنی دیر؟ 7 منٹ تک بیٹھے رہے بس یہی بات کرتے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ؟ کہتی بس ہم شادی کرتے ہیں. میں نے کہا شادی نہیں، میں نے نہیں کرنی. پھر تو اس کے ماں باپ کا پہلے بھی یہ بھی حساب تھا کہ اس کی جو خالہ تھی اس نے بھی کسی آدمی کو پھنسایا اور انہوں نے 3 کنال پہلے کہا مجھے یہ ساتھ میرے لگاؤ اور یہ کرو. جو اس کی بڑی بہن تھی وہ گاؤں میں پکڑی گئی. یہ بات آپ کو کب پتہ چلی؟ مجھے اس نے بتایا تھا تقریباً 2-4 دن پہلے بتایا اگر تھا. آپ کو یہ ساری باتوں کا پتا تھا تو پھر آپ نے اس کے ساتھ تعلق کس وجہ سے رکھا تھا؟ اس کو کس وجہ سے اسے ملنے چلے گئے آپ اس کے کہنے پہ؟ کہتی تھی جب آپ کی شادی ہوگی میں آپ کے گھر آؤں گی اور آپ کی بیوی کو بتاؤں گی یہ میرے سے دوستی کرتا ہے، یہ ایسے. دوستی آپ نے کی ہے نا؟ جی سر. 1 سال پورا باتیں کرتے رہے اس کے میں ساتھ؟ باتیں نہیں کرتا رہا اچھا. کیونکہ میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ کی شادی ہم نے کسی اور کرانی، یہاں نہیں کرانی. میں کہا میں نے یہاں کرنی بھی نہیں ہے. اچھا. کہتی نہیں مجھ سے شادی کرو ایسے. جب آپ ان کے گھر میں پکڑے گئے ہو اس ٹائم اس کی والدہ کو پتا چلا لائٹ آف ہوئی، اس نے پکڑا آپ کو؟ جی سر. پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے والدہ نے بٹھا لیا، اس نے کہا یہاں بیٹھو، جب آپ کے ابو آئیں گے امی آئیں گے تو پھر آپ کو چھوڑیں گے. میں کہا ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوا ہوں. اس ٹائم جو آپ کی محبوبہ تھی جس کو ملنے گئے تھے جی. اس نے کیا بات کی؟ اس نے کہا ایسے وہ مارنے لگے اور میں نے کہا جو محبوبہ تھی وہ کہنے لگی کہ اسے مارو نہ، یہ نہ کرو، میں مار جاؤں گی، یہ زہر پی لوں گی، اس طرح کر لوں گی، یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے گھر والوں کی پلاننگ تھی کہ اس کو گھر بلائیں پھر اس کے بعد یہ کریں. ابھی کہہ رہے ہو کہ وہ جو جس نے آپ کو بلایا تھا وہ آپ کی فیور میں بات کر رہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو مارا میں زہر پی لوں گی یا کچھ کر لوں گی. تو یہ آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں، سراسر جھوٹ، غلط بیانی کر رہے ہیں. نہیں جھوٹ نہیں بول رہا سر. اس سے پہلے کتنی دفعہ ملنے گئے تھے؟ 1 دفعہ بھی نہیں ملنے گیا. شادی کب ہے آپ کی؟ 16 تاریخ کو. 16 ڈیٹ کو. ہاں جی. یہ جو ابھی آ رہی ہے جولائی. اب جب ان کو پتہ چلے گا جس گھر میں آپ کی شادی ہونی ہے وہ پسند کی شادی ہے؟ نہیں وہ گھر والوں کی پسند کی شادی. رشتہ دار ہیں؟ نو سر. ان کو پتہ چل گیا؟ جی سر. کیا کہنا ہے ان کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی کریں گے. تو لڑکے کے آپ کو پتا تھا، انہوں نے میرے گھر والوں نے کہا کہ لڑکے نے نہیں، ان کا کام ہی ہے. ان کا کام یہ، آپ کا کام صحیح تھا؟ میرا کام نہیں صحیح. یہ جو آپ نے کام کیا ہے، آپ ایک اس کے گھر میں ملنے کے لیے اس کو جا رہے ہو، آپ کی شادی بھی ہے، گھر میں تمہاری بہنیں ہیں؟ جی. کتنی ہیں؟ 3. اگر یہی آپ اس کے ساتھ دہرایا جائے، یہ معاملہ سارا ہو، کیا بیتے؟ کیا میں اس سے کچھ غلط کام کرنے گیا ہی نہیں تھا. پہلی کیا کرنے گئے تھے؟ غلط نہیں کرنے گئے تھے. تو آپ کسی گھر میں جا رہے ہو رات کے ٹائم، رات کے 10 کا ٹائم ہے، لڑکی کے کہنے پہ اس کو جا رہے ہو، آپ وہاں پہ کوئی نماز پڑھنے گئے تھے؟ جی سر. پھر بس اسے یہ کہنے کا میری جان چھوڑو. اور جان تو آپ فون پہ اس کا فون ہی نہ اٹینڈ کرتے، آپ کال اٹینڈ ہی نہیں کرتے اس کی. وہ اس نے 1 دفعہ کال کیا، اس 2 دن پہلے اس نے کال کیا، اس کا ابو موبائل لے کے چلا گیا. مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس نے فون کیا ہے آپ اس کا نمبر بلاک کر دیتے، اس کے والد کا نمبر بلاک کر دیتے؟ وہ اور نمبر سے کال کر لیتے. وہ اور نمبر سے کال کر لیتے. مجھے یہ بتاؤ کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اور جو آپ نے کیا ہے، کیا کہنا چاہو گے؟ کیا میسج دینا چاہتے ہو اس معاشرے کو؟ میں نے کوئی کام نہیں ایسا کیا. میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس معاشرے کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ اس طرح کا کام کوئی بھی نہ کرے. وہ لڑکیاں آج کل فیور کر کے بلا لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارے اتنی پیسے دو، اتنی زمین دو. تو ہماری زمین کے ساتھ اس کی زمین لگتی تھی، اس کے ماموں کی. وہ کہتا ہے زمین ہم نے زمین نہیں لینی، ہم نے زمین نہیں لینی. صلح کرنے کے لیے زمین لینی ہے؟ زمین لینی ہے. وہ زمین پہ مرے. FIR کے اندر کیا لکھوایا انہوں نے پتا آپ کو؟ نہیں سر. جی ناظرین، یہ وہ نوجوان ہے، اس کی 16 ڈیٹ کو شادی ہے اور ایک لڑکی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے اور اس نے اس کو اپنے گھر بلایا ہے
اور گھر والوں نے اس کو پکڑ لیا ہے. اب اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسے واقعات پہلے بھی سننے میں آئے ہیں کہ اس طرح سے کچھ عورتیں جو ہیں وہ بھی ان کا گروہ ہے جو کام کرتا ہے اور لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے. لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا پہلے یہ کہنا تھا کہ اس کے گھر والوں کی ملی بھگت تھی. بعد میں اس نے خود ہی بتایا کہ جب اس کو مارنے لگے تھے وہ لڑکی اس کی فیور میں تھی کہ اس کو نہ مارے. اب مزید ہم ایس ایچ او صاحب سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا حقائق ہیں اور مزید انویسٹیگیشن کے اندر ملزم کی بات سنی. میرے ساتھ ایس ایچ او ملک کفایت حسین کھوکھر صاحب موجود ہیں. مزید ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے اندر کیا چیزیں سامنے آئی ہے. ملزم کا کہنا ہے کہ مجھے پھنسایا گیا ہے، یعنی کہ ان کا پلان تھا. مزید ان سے بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ تھا اور کب آپ لوگوں کو یہ کال آئی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ بھائی ہمیں مورخہ 23/6 کو 15 کے کال موصول ہوئی کہ کوئی بندہ زبردستی ریپ کرنے داخل ہوا ان کے گھر، اور وہ اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے امین نامی شخص نے کال کی تھی. اس کی بیٹی زنیرہ کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے محمود الحسن نے. تو یہ کال پہ ہم نے رسپونڈ کیا، وکٹم کو لا کے اس کا میڈیکل وغیرہ کروایا. تو جو ابتدائی تفتیش ہے اس کے مطابق تو وکٹم کہہ رہی ہے کہ میرا ہے، مجھ سے اس نے زبردستی کی ہے. پھر جب ملزم کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے، ملزم سے پوچھا ہے، اس سے کیا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرا کو تقریباً 2 سال پرانا اس سے تعلقات تھے. اب میں نے اس سے تعلقات اپنے چھوڑ کے میری انگیجمنٹ کہیں اور ہو گئی ہے، میری شادی فکس تھی. تو یہ انہوں نے مجھے ٹریپ کیا ہے. تو ابتدائی ان کا لڑکی کا میڈیکل کروایا ہے. اب ان کا ڈی این اے کروائیں گے صبح. جو پی ایف ایس اے سے رپورٹ آئے گی ڈی این اے کی، اس کے مطابق ان کی پھر کارروائی ہو جائے گی. سر بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں اکثر جو ہے نا لڑکیاں ملوث ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات میں. ظاہر سی بات ہے ایک ینگ ایج ہے لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی. تو کیا لگتا ہے اس میں لڑکی انوالو ہے یا نہیں ہے، کیا سین ہے؟ یہ لڑکی کے مطابق تو اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، لیکن جب ایکیوزڈ آیا کل ہمارے پاس، اس نے جو سٹوری سنائی ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی 2 سال پرانا ریلیشن ہے. تو اس کے ہم ان کی سی ڈی آر بھی لے رہے ہیں. وہ صبح ابھی چھٹیاں تھیں، صبح سی ڈی آر بھی آ جائے گی، اور پھر ان کا وہ ڈی این اے کراس میچ کروا لیتے ہیں، اس سے کلیئر ہو جائے گا مزید جو فیکٹس ہوں گے. یہ کس ٹائم جو ہے نا ان کے گھر میں داخل ہوا ہے اور کیا ٹائم تھا، کس طرح سے گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سٹی کے اندر جو زیادہ تر گھر ہیں نا وہ بند ہوتے ہیں، مطلب دیوار پھیلان کے یا اس طرح سے جانا مشکل ہوتا ہے. تو کیا مطلب تفتیش کے اندر اس کے علاوہ کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ انویسٹیگیشن میں تو اس کا ادھر جانا اور اس کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنا یہ تو ثابت ہے. تو باقی ہم اپنی جو ہماری جو حتمی رائے ہے وہ جب ہمارے پاس رپورٹس آ جائیں گی پی ایف ایس اے کی، اس سے کلیئر ہوگا، یا جو ڈاکٹر میڈیکل فائنل کلیئر کریں گے اس سے پھر کلیئر ہوگا کہ اس نے ریپ کیا ہے کہ نہیں کیا. جی ناظرین، آپ نے اس ملزم کی بات سنی. اس کا کہنا تھا کہ میرا تقریباً کوئی 2 سال سے یا 1 سال سے ریلیشن تھا اور لڑکی نے اس کو گھر میں بلایا تھا. لیکن جو ایف آئی آر ہوئی ہے، انویسٹیگیشن کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس لڑکی کے ساتھ زبردستی اس نے ریپ کیا ہے. اور ایس ایچ او صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صبح اس کا میڈیکل کروایا جائے گا اور میڈیکل کے اندر پتہ چلے گا کہ کیا حقیقت کیا ہے، کیا اس بندے نے ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کی سزا جزا کا جو عمل ہے وہ عدالتیں طے کریں گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 HJ TV. اللہ نے کے بعد